السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سمیز نیوز اور میں ہوں انم حسین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہڑپا کی تہذیب کے بارے میں بتائیں گے۔ ہڑپا کی تہذیب پاکستان میں وادی سندھ کے شہروں ہڑپا، موئنجو دڑو اور کوٹڈیجی سے لے کر انڈیا میں گھگرا ہوکڑا دریا کی وادی میں واقع بھیڑانہ، کالی بنگن اور حصار تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہڑپا کی تہذیب 5000 سال نہیں بلکہ 9000 سال پرانی ہے، اور یہ کہ اس کے زوال کی براہ راست وجہ موسم کی تبدیلی نہیں تھی۔ ہڑپا پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے جس کے کھنڈرات پنجاب میں ساہیوال سے 35 کلومیٹر مغرب کی جانب چیچا وطنی شہر سے 15 کلومیٹر پہلے کھدائی کے دوران ملے۔ 1200 سال قبل مسیح سے بھی پہلے لکھی جانے والی ہندوؤں کی کتاب رگ وید سے اس شہر کی تاریخ کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ ہڑپا کی تہذیب اس زمانے کی انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی سے مزین تھی، اور اس کے باسی زراعت، شہری منصوبہ بندی، تجارت، برتن سازی اور مجسمہ سازی کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ تجارت کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے میسوپوٹیمیا اور وسطی ایشیا سے منسلک تھے۔ آج سے تقریباً 3500 سال قبل اس تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ شہر اجڑ گئے، تحریر کے نمونے غائب ہو گئے اور زراعت کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ یہ تمام علاقے مونسون کے موسمی نظام کے تحت آتے ہیں، لیکن آج کل یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ بارشوں میں کمی اس تہذیب کے یکلخت انہدام کا موجب بنی۔ 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر دریا رام سہمی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تہذیب کے چند آثار پائے، جس کی اطلاع ہندوستانی محکمہ آثار قدیمہ کو ملی۔ محکمے کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ہڑپا کی کھدائی پر توجہ دی۔ چنانچہ رائے بہادر دیا رام سہنی ڈائریکٹر اور محکمہ آثار قدیمہ کے حکم پر کھدائی کا کام شروع ہوا۔ 1931 میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا اور بعد میں بھی کھدائی کا کام بھرپور طریقے سے نہیں ہو سکا۔ قدیم ہڑپا کے مقام سے موجودہ دریائے راوی تقریباً 6 میل دور ہے، لیکن جب یہ شہر آباد تھا تو راوی اس کے قریب بہتا تھا۔ اسی لیے ہڑپا کے قلعے کے قدیم دور میں اس کے ساتھ کچی اینٹوں اور مٹی سے ایک بڑا حفاظتی بند بنایا گیا تھا۔ جب کبھی راوی میں سیلاب آیا کرتا تو یہ بند قلعے کی حفاظت کرتا تھا۔ اس میں دریافت شدہ قلعہ جنوب مغرب میں ہے، جبکہ نچلا شہر مشرق اور جنوب مشرق میں ہے۔ اندر کی عمارتیں اس وقت زمین سے 20 تا 25 اونچی چبوترے کی طرح بنائی گئی تھی۔ چبوترا مٹی اور کچی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور اس کے ارد گرد نہایت مضبوط بھاری حفاظتی پشتے بنائے گئے تھے۔ اس پشتے میں ایک مختصر سی جگہ کھودی گئی ہے جس کے نیچے برتنوں کے کچے ٹکڑے ملے ہیں۔ ان برتنوں پر سرخ رنگ کیا ہوا تھا، پھر اس پر سیاہ رنگ کی نقاشی کی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسرے دور میں قلعے کی ایک عظیم فصیل بنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی پشتہ بھی بنایا گیا ہے جو اینٹ، روڑی اور مٹی سے بھرا گیا ہے۔ یہ پشتہ بنیادوں کے قریب 35 فٹ چوڑا ہے اور اوپر چڑھتے ہوئے پتلا ہو جاتا ہے۔ فصیل اندر اور باہر سے پختہ اینٹوں سے بنی ہے، بیچ میں کچی اینٹوں سے بھرائی کی گئی ہے۔ اس دیوار کی کل موٹائی 4 فٹ اور اونچائی 35 فٹ ہے۔ قلعے کی فصیل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر حفاظتی برج بنے ہوئے ہیں جو فصیل سے اونچے ہیں۔ قلعے کا اصل پھاٹک شمالی جانب تھا، جبکہ ایک چور دروازہ مغربی جانب تھا جس کے آگے ایک حفاظتی برج تھا۔ قلعے کی تعمیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی بار یہ اتنی عمدگی سے نہیں تعمیر کیا گیا، بلکہ اس کی تعمیر کے بھی کم از کم 3 مراحل ہیں۔ پہلی بار قلعے کو پکی اینٹوں کے ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس پر کسی حملے کے اثرات کا پتہ نہیں چلتا، بلکہ صرف موسمی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ دوسری تعمیر پختہ سالم اینٹوں سے کی گئی۔ اس مرتبہ فن تعمیر پہلے سے بدرجہ بہتر تھی۔ تیسری تعمیر میں فصیل کے ارد گرد بھاری بھرکم پشتے لگائے گئے، جن سے قلعے نے واقعی ایک زبردست قلعے کا روپ دھار لیا۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ تعمیر کے تیسرے مرحلے میں اس دور کے حکمرانوں کی خوشحالی میں زبردست اضافہ ہوا۔ دوسرا یہ بھی کہ عوام کا تحفظ اور دیگر حملہ آوروں کے خلاف
حفاظتی اقدامات میں بھی اضافہ ہو جانا تھا۔ قلعے کے شمال کی جانب ایک 20 فٹ اونچی اور 300 گز وسیع ڈھیری کی کھدائی کی گئی ہے۔ اس کے نیچے سے اہم عمارتیں برآمد ہوئیں۔ قلعے کے قریب فوجی بیرکوں کے انداز کی عمارتوں کی 2 قطاریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک قطار میں 7، دوسری قطار میں 8 گھر ہیں۔ ہر گھر کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گلیاں ہیں۔ کہیں بھی 2 گھر کی دیواریں ایک ساتھ نہیں ہیں۔ ہر گھر کا سائز 24 بائی 52 فٹ ہے اور اس میں صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جبکہ ہر گلی 3 سے 4 فٹ چوڑی تھی۔ ان بیرک نما مکانوں کو غلاموں کے گھر سمجھا گیا ہے۔